علی محمد خان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. پہلے تو الیکشن سے لے کر آج جو 2 سال ہوئے, کچھ ہو نہ ہو پرفارمنس پہ بعد میں آئیں گے, لیکن وہ جو 2 جماعتی نظام تھا, 2 پارٹی سسٹم چلتا آ رہا تھا, جو سٹیٹس کو تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف نے ضرور بریک کیا. تو آپ جیسے لوگ جو شروع سے اسٹرگل میں ساتھ رہے ہیں, وہ آج کے دن کتنا اہم ہے ان کے لیے جب سٹیٹس کو ٹوٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے اہم اس لیے ہے کہ یہ اس لحاظ سے اہم تھا. 25 جولائی کو اللہ نے ہم سے الیکشن جتوایا, عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اس کے بعد کروشل اس لیے تھا کہ اٹ ہیڈ بین اے ویری لانگ اسٹرگل. میرے جیسے لوگ جو تھے, وی جوائنڈ خان صاحب ان مڈ وے. میں نے 11 میں جوائن کیا آفٹر ڈوئنگ مائی جو پروفیشنل ڈگریز تھی لا اینڈ انجینئرنگ کی. کچھ لوگ میرے سے پہلے جوائن کیے 90s کی فیز میں, 96 97 میں. اچھا, آپ ابھی 2 سال یہ ہو گئے ہیں. 20 سال جب آپ 21 سال جدوجہد کرتے ہیں تو دیر از اے لمٹ جہاں پہ پھر آپ کا ایک لوگ تھک جاتے ہیں. خان صاحب ایسا بھی وقت آیا جب عمران خان صاحب اکیلے بھی رہ گئے, جب الیکشن میں انہوں نے بوائے کاٹ کیا, اے پی ڈی ایم کا جو ان کا ہوا تھا, یا 2002 میں صرف 1 منتخب ہوئے, 96 میں تو کوئی نہیں سیٹ جیت سکے. یہ وہ ٹائم تھا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کامیابی ہمیں اللہ نہ دیتا, خان کا تو حوصلہ رہتا, پھر بھی بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ آپ کے ساتھ لوگ نہیں رہتے. اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک بریک ملے. ہاں 2/3 نہیں ملا, لیکن سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ٹائم کم ہوگا, زیادہ میں لمبی بات نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی نیا نظریہ پاکستان میں یا کوئی ایک بریک تھرو آئی ہے اسٹیٹس کو کی, ہمیں اللہ نے 2 بار یہ موقع دیا ہے. ایک بار میں اور آپ جب شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, بھٹو صاحب کے دور میں when ینگ لوگ آئے اور ایک اسٹیٹس کو بریک ہوئی, ہی لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. 41 سال بعد یہ دوبارہ اپرچونٹی عمران خان صاحب کی صورت میں آئی کہ ایک اسٹیٹس کو جو ہے وہ بریک ہوئی. اچھا, پختونخوا میں ہمیں 2/3 ملی, یہاں ہم بس تھن میجورٹی ہی ملی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ میجر ڈیسیجنز لینے کے قابل ہوئے. وزیر اعظم کی کرسی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں, جب تک آپ اس پارلیمنٹری سسٹم میں آپ ایگزیکٹو آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا, آپ ہمیشہ اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے. آپ صرف بات کر سکتے ہیں. ہاں, اس میں وہ کامیابیاں ابھی تک شاید ہمیں 100% یا 80% نہیں ملی ہوں گی, لیکن ہم نے سٹارٹ لے لیا. چونکہ ایک بڑی مشکل سے نکلنے کے وقت آپ کو وہ مشکل کا وقت جو ہے سب لوگ لان تان کرتے ہیں. ہمیشہ جس نے بھی کوئی دنیا میں بڑا کام کیا ہے, مجھے ایک ایگزامپل سعدیہ افضال صاحب آپ بتا نہیں سکیں گی جہاں شروع میں کسی کو کرٹیسائز نہ کیا گیا ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی طرف جو ہے وہ لے چلے ہیں الحمدللہ. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت کیبنٹ لیول پہ یا حکومتی لیول پہ اس بات کے لیے عمران خان صاحب یا کوئی کیبنٹ ممبر جو ہے میجورٹی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ کوئی کرپٹ آدمی ایسا ہمارے اندر بیٹھا ہو یا کوئی ایسی غلط ڈیسیجن میکنگ ہو. ہم اوپن ہیں ڈسکشن کے لیے, یہ بڑی, کیونکہ کرپشن کے خلاف بڑا آپ کا ایک علم بلند کیا خان صاحب نے الیکشن سے پہلے. کیونکہ ہم سب کو یہ پتا ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں, میں ہوں یا جو میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز, ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر نیکسٹ باری جو ہے وہ بھی خان صاحب کی ہی ہے پاکستان بہتر کرنے کے لیے. یہ بڑا اہم جو نقطہ ہے نا, جو اگر کے بعد کا جملہ ہے وہ ہے کہ اگر ہم ڈیلیور کرتے ہیں. یہ ساری چیز علی محمد خان صاحب اپنی جگہ, جس طرح شرمیلا صاحبہ نے بتایا, ان چیزوں کے ساتھ ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کل ملک میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی دوبارہ آ پائے گی ان چیزوں کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ اٹ ول بی ایبل ٹو سپرفیشل ہائپوتھیٹیکل. کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی سین پولیٹیشین ہائپوتھیٹیکل بات پہ کبھی آپ کو رسپانس دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں کوئی پہلی جمہوریت نہیں ہے, دنیا کی نہ آخری ہے. تو کوئی مجھے ایگزامپل, بڑے بڑے ماہر یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں جن کی اکانومیز مضبوط ہیں اور جن کی اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں, جن کی ڈیموکریسی صرف اسمبلیوں کے اندر نہیں بلکہ پارٹیوں کے اندر بھی ہے, جہاں کسی کو یہ نہیں پتا کہ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں, تو آج سے 10 سال پہلے ریپبلکنز کا کون تھا کسی کو نہیں یاد ہوگا. کہ اوباما اگر تھا تو اوباما سے پہلے nobody would remember کہ کلنٹن سے پہلے کون تھا. تو آپ اپنی پارٹی کو ایک ٹرو ڈیموکریٹک پارٹی مانتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ابھی اس میں کافی ہم نے اور کام ہمیں کرنا ہے. لیکن میں جو بات کروں وہ یہ تھی کہ ان حالات میں کوئی بھی ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے,
کوئی دنیا کا بہترین سے بہترین حکمران بھی 2 سال کے اندر جب اس کا ٹینیور 5 سال کا ہوتا ہے، کیونکہ جو اپنے وعدے کیے ہوتے ہیں ان کے میچور ہونے میں وقت لگتا ہے، وہ آپ کا نظر آتا ہے آخری سال میں، پازیٹیو نیگیٹو سب، لیکن آثار شروع سے ہی نظر آتے ہیں. لیکن جو ووٹ گیٹرز ہوتے ہیں جس پہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ 2 سال کے اندر کسی کو یونین کاؤنسل کا بھی جو منتخب ہوتا ہے پہلے سا وہ کہتا ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. سو اس کی وجہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے چوتھے سال میں جا کے چیزیں کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ شروع میں آپ کی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو پہلے دن کی پاپولیرٹی ہوتی ہے اسی طرح رہیں. لیکن 3-4 چیزوں کا اگر مجھے اجازت دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے خود شاید ہوپس یا اتنی زیادہ دیکھیں ہوپس وہ تو کوئی دیکھیں ہو جائے گا 3 مہینے میں یہ بتا جو دیں بڑا لیڈر ہوگا وہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ خان صاحب نے زندگی میں پہلے بار نہیں کی. بھٹو صاحب نے بھی بڑا ہوپ دیا اس ملک میں جہاں لوگوں کے منہ میں زبان نہیں تھی. میرے ایک بزرگ ہوتے تھے صاحب تصوف تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، میرے بڑے اچھے بہترین دوست تھے. when he died he was 90 years of age، میں 20 سال I was in my late 20s. انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کی جو آج تک کسی پیپل پارٹی والے سے بھی میں نے نہیں سنا. حالانکہ نہ وہ کبھی پیپل پارٹی، وہ پولیٹیشین تھے ہی نہیں، وہ تو مطلب صاحب تصوف تھے. وہ کہتے تھے بھٹو نے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، وہ تو آج تک نہیں ملا نا ان کی طرف سے، لیکن وہ کہتے ہیں بھٹو نے غریب کے منہ میں زبان دی، اس نے اس کو ہوپ دی کہ جب 47 سے لے کے اور 70-71 تک جو ہے ان کو دبایا گیا، عام آدمی کو دبایا. اچھا عمران خان صاحب نے آپ کو ایک ہوپ دی، کیا ہوپ دی؟ آپ کو یہ ہوپ دی کہ سعدیہ افضال جو ہے وہ ایک مڈل کلاس، وہ ایک پروفیشنل ہے، وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے، اپنی فیلڈ کی ایک ماہر ہے، اس نے محنت سے ایک مقام بنایا. اس کو وہ سینس آف پرائیڈ دیا ہے کہ اگر تم مڈل کلاس کے ہو، تم لوور مڈل کلاس کے بھی ہو، اگر تم قابل آدمی ہو تو یہ پاکستان اتنا ہی تمہارا ہے جتنا کسی ایک ارب پتی یا کروڑ پتی کا. وہ ہوپ آ گئی، لیکن اب وہ وعدے بھی جو ڈیلیور کرنے تھے اب ان کی طرف آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شرمیلا صاحبہ نے 4 چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس کا میں رسپانس دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں نیگیٹو کا جواب دینے سے پہلے اپنی پازیٹیو پہ ضرور بات کروں. چلیں پازیٹیو بتا دیں. وہ تو انہوں نے اس پہ میں آتا ہوں. اس کا بھی میرے پاس ایک معقول جواب ہے جو وہ پسند نہیں کرے گی، لیکن آپ کی آڈینس شاید اس کو پسند کر لے، ٹیک کر لے. میں سمجھتا ہوں سب سے جو امپورٹنٹ چیز عمران خان صاحب نے کی، لوگ مختلف باتیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں حکومت میں آ کے اکاؤنٹیبلٹی پہ کھڑے رہنا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ہلتے دیکھا ہے، اپوزیشن میں بیٹھ کے بڑی باتیں کرنا. حکومت میں جب آتے ہیں اپنے کہتے ہیں نہیں اس کو بعد میں کر لیں گے. جیسے ہی کسی کا نام آیا کر دو انکوائری، کر دو پبلک، لیٹ اٹ کم ان the eyes of the public. ٹھیک ہے جی، کوئی کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی. میری اپنی گورنمنٹ میں بھی جو ہوگا، میں بہت سی پروگراموں میں یہ بات کی اور آپ کے پروگرام میں بھی کروں، میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے، اور اب تو میں کوئی 10 بار یہ بات اسمبلی میں کر چکا ہوں کہ وہ جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی اپنی حکومت کے بننے کے 2 مہینے کے اندر، جب میں کابینہ میں 1 مہینہ بعد آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، تو میرا کام تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، تو میں مہینے بعد کابینہ کا حصہ بنا. میں جب کابینہ کا حصہ بنا تقریباً 15-20 دن کے بعد ایک کیبنٹ میٹنگ ہماری ہر ہفتے ہوتی ہے. خان صاحب نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں ایک بات کی، ہم پولیٹیشنز کو، اور آپ یہ مراد سے یا فیصل سے یا اسد عمر بھائی سے کسی سے کنفرم بھی کرا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. was verbatim exactly quote on quote his word. انہوں نے یہ بات کی کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن آپ لوگوں میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. اور انہوں نے ثابت کیا کہ جہاں کرپشن نہیں، جہاں سوال اٹھا انہوں نے کہا یار پہلے کلیئر کر کے آؤ پھر ادھر واپس آنا. میں سمجھتا ہوں اس میں سکم ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا جاتا ہے اس پہ ہم نے بھی کہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار تھے. میاں صاحب تھینکس ٹو ہیم وہ خود ہی اپنے فارن منسٹر تھے تو وہ اپنی ذاتی وزٹس پہ لندن تو جاتے تھے. وہ آپ کا اچھا تیسرا بہت جو آپ کا فورن پالیسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں امن ہوگا تو یہاں کوئی روزگار بنے گا نا. اس میں ہماری پچھلی حکومتوں کا بھی کریڈٹ ہے جنہوں نے سوات آپریشن ان لوگوں نے کیا. کراچی میں امن میاں صاحب کے دور میں آیا لیکن اصل میں پاکستان میں امن اور ترقی تب آئے گی جب افغانستان میں امن ہوگا، جب افغانستان میں امن ہوگا. اور اس کے لیے جو افغان پیس پروسیس کے لیے عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو رول پلے کیا، جو افغان طالبان اور امریکنز کے بیچ میں، اور جو افغان گورنمنٹ کو پہلی بار ہم نے مضبوطی سے یہ میسج دیا کہ افغان ایشوز کو آپ نے حل کرنا ہے. تیسرا بڑے وہ پروجیکٹس جو ہمیشہ انہوں نے افتتاح کیے اس پہ کام شروع کیا. بڑے ڈیمز، آپ کو نہیں پتا کہ مومن ڈیم ہمارے پختونوں کے لیے کتنا اہم تھا، دیامر بھاشا کتنا اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ لوگ ہمیں بہت لان تان کرتے ہیں لیکن وہ بڑی اہم ہے. ہم نے پہلے 6 مہینے تک بلکہ بہت عرصے تک آپ کو ہم نے یہ بات نہیں بتائی تھی، اسد عمر صاحب نے بھی نہیں بتائی تھی، ہمیں بھی بعد میں بتائی. وہ یہ تھی کہ اگر ہم شروع میں بتا دیتے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے آپ کے پاس 1 مہینے کا فورن ایکسچینج ریزرو تھا، اس سے بھی کم تھا.
اس مشکل صورتحال میں آپ کو اسٹیبلائز کر کے دیا. یہ بات انہوں نے میری بہن نے کی کہ آپ کی جو ہے جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو, اس میں کووڈ کا بھی ایک رول ہے, لیکن مت بھولیں 5 سال میاں صاحب کے دور میں آپ کی ایکسپورٹ 0% بڑھی. ٹھیک ہے. اور ایگریکلچر جو آپ کا 65% ایگریکلچر ملک ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری ایگریکلچر گروتھ کتنی تھی ان کے دور میں؟ مائنس میں تھی. چلیں اب میاں صاحب کے دور کی بات ہو رہی ہے, اور پی ایم ایل این کے جو ہے وہ $20 ارب سے 3 پہ واپس لے گئے ہیں. آف پیپل فرام پی ایم ایل این کہ آج وہ بھی اپنا آ کے موقف دے سکیں, لیکن آئی تھنک کوئی کہیں پر بزی ہے, کوئی اویلیبل نہیں ہو سکا.